السلام علیکم۔ اس وقت مشرق وسطیٰ کے حالات جو ہیں وہ مزید ہمیں خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور جنگ کے جو بادل ہیں وہ گہرے ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ اور ابھی اگر ہم دیکھیں تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے، یعنی امریکہ کی طرف سے تیسرا جو حملہ ہے اس رواں ہفتے کے دوران جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اور اس حملے کی جو وجوہات ہیں وہ سینڈ کام نے جو شیئر کی ہیں وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ تیسرا حملہ ایران کے اوپر کیا، اور اس کی وجوہات کیا ہیں۔ اور ایک چیز بڑی اہم میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جتنی بھی جنگ کے اندر کشیدگی ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ سب کی سب اگر زیادہ تر دیکھا جائے تو ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات، ان کی دھمکیاں، اور اوپر سے سونے پہ سہاگا ان کے جو وزیر جنگ ہیں وہ بھی اس قسم کے بیانات دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ یعنی پیٹ ہیگس نے ابھی ہی ایک بیان دیا ہے، اور اس میں پیٹ ہیگس نے یہ کہا ہے کہ جو ایران ہے اس نے بڑا غلط فیصلہ کیا، اور اب اس کو اس کی جو قیمت ہے وہ چکانی پڑے گی۔ اب ذرا دیکھیں ہوا کیا ہے کہ یہ امریکی سینٹرل کمانڈ جو ہے ان کا میں آپ کو سنا رہی ہوں، انہوں نے یعنی سینٹ کام کے مطابق کیا صورتحال ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران نے سائپرس کے جھنڈے والے ایک تجارتی کارگو جہاز کو نشانہ بنایا ہے، اور جہاز کو جو ہے وہ شدید نقصان پہنچا ہے، جہاز میں آگ بھی لگ گئی، اور جہاز جو تھا وہ اپنا سفر جو ہے وہ جاری نہیں رکھ سکا۔ اور اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سویلین رکن جو ہے وہ بھی لاپتہ ہے۔ سینٹ کام کا مزید یہ کہنا ہے کہ ان حملوں کا مقصد جو ہم تیسری جو ویو ہے امریکہ کی ایران کے اوپر، اس کا مقصد انہوں نے کہا ہے کہ ایران کو کمزور بنانا ہے تاکہ وہ مزید جو ہے وہ یہ سویلین جو جہاز ہے ان کے اوپر حملہ نہ کر سکے۔ اور یہ بھی کہا ہے کہ ایران نے MOU کو توڑا ہے، اس کی خلاف ورزی کی ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے، ایران کہہ رہا ہے کہ امریکہ نے، اور یہ ساری جو سچویشن ہمیں اس وقت نظر آ رہی ہے یہ سب کی سب ان سب تمام دھمکیوں کا نتیجہ ہے۔ اور ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ جیسے کہ ایران کے سپریم لیڈر جو ہیں اس وقت مجتبیٰ خامنئی، انہوں نے اپنے والد محترم کے جنازہ کے بعد جو ہے وہ ایک پیغام جاری کیا، اپنا ریسنٹ ان کا جو پیغام، اس میں یہی تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے شہداء کے خون کا بدلہ لیں گے۔ دیکھیں انہوں نے اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کا نام بالکل بھی نہیں لیا کہ ہم ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، نہ ہی انہوں نے کسی نیتن یاہو کا نام لیا۔ اصل مقصد اس وقت اگر ہم دیکھیں تو یہ سارا جو گیم چلا رہا ہے، اور یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کو اتنا ہائپر کرنا اور اس کو یہ کہنا کہ ایران جو ہے وہ تمہیں قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں، یہ تمام لوگ جانتے ہیں کہ جو سب سے پہلا اٹیک جو ہمیں نظر آتا تھا فروری کے مہینے میں ہوا تھا، وہ اٹیک بھی کس نے کروایا تھا، اور اس کا ساتھ امریکہ نے دیا تھا۔ اسرائیل کا فیک اسٹیٹ کا ساتھ اس وقت بھی امریکہ نے دیا تھا، اور اصل جو دشمن ہے، اصل جو ٹارگٹ ہے ایران کا، وہ نیتن یاہو اسرائیل ہے۔ اور امریکہ تو بیچ میں، ظاہر سی بات ہے امریکہ اب اس کو مکمل طور پہ سپورٹ کر رہا ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کی ذاتی پتہ نہیں کیا اسکیم جو ہے وہ چل رہی ہے نیتن یاہو کے ساتھ، کہ وہ اپنے امریکہ کو بھی تباہ کرنے پہ آئے ہوئے ہیں، اور وہ پوری دنیا کو جو ہے وہ تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے معیشت تباہ ہو جائے گی، سب اس جنگ کا کیا نتائج نکلیں گے۔ مڈل ایسٹ کے اندر آپ دیکھیں، ابھی ہم نے دیکھا کہ پھر ایران نے جوابی کارروائی کی، اور تقریباً ان کی 3 ایئر بیسز بحرین، قطر اور جارڈن کے اندر جو ہے انہوں نے اس کو اپنا ٹارگٹ بنایا۔ جو پہلی خبر آئی وہ یہ تھی کہ ایران کا اردن کی ایئر بیس پر حملہ۔ IRGC کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے اردن میں موجودہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو مکمل طور پر تباہ کیا ہے۔ ایرانی فورسز کے مطابق اس کارروائی میں اردن کے جو پرنس حسن ایئر بیس موجود ہے، وہاں پہ MQ-9 ڈرون ہینگرز جو ہے ان کو بھی نشانہ بنا کر مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے یہ جارڈن کے اندر۔ اور الجزیرہ کے مطابق ایران کے اس بڑے دعوے کو ابھی تک جو ہے وہ اس کی تصدیق جو ہے وہ نہیں ہو سکی۔ اس کے علاوہ ایران کے دوسرا حملہ جو تھا وہ قطر کی الحدید ایئر بیس پر ہمیں نظر آیا، اور ایران نے دعویٰ کیا کہ اس حملے میں جنگی طیاروں کی دیکھ بھال اور مرمت کا جو مرکز تھا، یعنی کہ فائٹر ایئر کرافٹس مینٹیننس اینڈ ریپیئر سینٹر جو ہے اس کو تباہ کر دیا گیا ہے ایران نے۔ اور ایرانی فورسز کے مطابق عسکری اڈے پر موجود کمانڈر اینڈ کنٹرول کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ قطر کے اور جارڈن میں انہوں نے اوپر نیچے حملے کیے۔ اور اس کے علاوہ ابھی ہمیں ایک اور خبر یہ نظر آ رہی ہے کہ بحرین کے اندر جو موجود امریکہ کی ایئر بیس ہے اس پر بھی حملہ کیا گیا، اور وہاں پہ بھی جو ہے آگ اور دھواں دیکھا گیا ہے۔
وہ ہے جی یو ایس نیوی 5th فلیٹ جو بحرین کے اندر ہے، اس کو بھی ایران نے میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے، اور وہاں پہ بھی کہہ رہے ہیں بڑا نقصان ہے، لیکن اب یہ ان خبروں کی تصدیق ہونا باقی ہے۔ یہ الجزیرہ جو ہے ان تمام کو رپورٹ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ پاکستانی جو ایئر وائی چینل ہے وہ بھی اس کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ کچھ صورتحال چل رہی ہے اس وقت۔ اگر ہم دیکھیں تو مڈل ایسٹ کے اندر تقریباً رفلی اگر دیکھیں تو 20 ایئر بیسز ہیں امریکہ کی۔ تو یہ جو 20 ایئر بیسز مڈل ایسٹ کے اندر امریکہ نے بنائی ہوئی ہیں، یہ سمجھ لیں کہ اس مڈل ایسٹ کی تباہی کا باعث بنیں گی، اور یہ ظاہر سی بات ہے مڈل ایسٹ کے اندر ساری جنگ ہے ایران کے خلاف، اور یہ جو فیک سٹیٹ ہے اور یہ جو امریکہ ہے، ان کا مقاصد یہی ہے کہ ان سب کو آپس میں لڑوا کر، ان کو کمزور کر کے، پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ فیک سٹیٹ کا جو مقصد ہے گریٹر فیک سٹیٹ کا، تو وہ اسی طرح سے حاصل کرے گا۔ یہ لوگ آپس میں کب تک جو ہے وہ ایران ان پہ حملہ کرے گا، اور کب تک جو ہے مڈل ایسٹ جو کی کنٹریز جو ہیں وہ برداشت کریں گی؟ ظاہر سی بات ہے اتنے حملے ہوتے یہ ان کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ ان کو آپس میں لڑوا کے مروا کر اور پورے خطے کو اپنے کنٹرول میں لے لینا۔ لیکن آگے اب دیکھتے ہیں کہ کیا سچویشن بنتی ہے۔ اس وقت جو ایران کی دھمکیاں ہمیں نظر آئیں، ادھر سے دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ روزانہ دھمکیاں دیتے ہیں، ایران نے تھوڑی سی دھمکی دی تو اس کے اوپر اتنا ری ایکشن اور اتنا سب کچھ چل رہا ہے، اور یہ ری ایکشن جو ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے اور کون ہے اس ری ایکشن کے پیچھے اور کس کے مقاصد ہیں۔ کیونکہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا دوست ہے اس کا مقصد ہے اپنا گریٹر اسرائیل بنانا، تو گریٹر اسرائیل وہ اپنے دوست کو بنا کر مجھے لگتا ہے کہ دینے کی مکمل تیاریوں میں لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے اور جنگ جو ہے وہ مزید زور نہ پکڑے، لیکن حالات یہی بتا رہے ہیں کہ کچھ ٹھیک ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اچھا، آپ یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے نا کہ ایران کیوں ان جہازوں کے اوپر حملہ کر رہا ہے۔ یہ بات پہلے بھی میں نے ڈسکس کی ہے، اور آپ اگر جتنے بھی دنیا کے بڑے تجزیہ نگار ہیں ان کو سنیں تو وہ آپ کو یہی کہتے ہوئے دکھائی دیں گے، اور ایران کا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ ایران نے ایک کوریڈور مقرر کیا ہوا ہے جہاں سے جہاز گزرتے ہیں۔ اب وہ کوریڈور یہ جہاز فالو نہیں کر رہے، جیسے ہم نے ابھی 2-3 دن پہلے دیکھا کہ سعودی عربیہ کے جہازوں نے امریکہ کے بتائے ہوئے راستے کو اپنایا، اس طرح سے یہ جو سائپرس کے جھنڈے والا جہاز تھا اس نے بھی ایسے ہی کیا۔ تو ایسے جہازوں کو ایران جو ہے وہ ٹارگٹ بنا رہا ہے جو کہ اسٹریٹ آف ہارموز کو ان راستوں کو فالو نہیں کر رہا جو ایران کے بتائے ہوئے راستے ہیں۔ اب ان راستوں کو فالو کرنا ضروری ہے کیونکہ اس وقت اسٹریٹ آف ہارموز کے اوپر جو کنٹرول ہے وہ ایران کا کنٹرول ہے، اور وہ یہ نہیں چاہتے۔ اور آپ کو میں بتاؤں کہ اس وقت امریکہ اور اگر ہم دیکھیں فیک سٹیٹ جو ہے، ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ اسٹریٹ آف ہارموز کے اوپر اپنا کنٹرول بنا لیں۔ اگر IRGC نے یعنی ایران نے وہاں پر اپنا کنٹرول ختم کیا، اور اگر یہاں پہ ان دونوں کا کنٹرول آ گیا تو آگے مزید حالات خراب ہونے کے چانسز ہیں۔ اس وقت عباس عراقچی جو ہیں وہ عمان کے اندر جو ہے ان کے ساتھ میٹنگز کرتے ہوئے اور بہت ساری چیزوں کے اوپر ڈسکشن کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اب آگے کیا ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ تمام خلیجی ممالک پہلے اور بات ہو رہی ہوتی ہے، اور کچھ دیر گزرنے کے بعد جب وہاں کوئی بھی ان خلیجی ممالک کا میں جیسے امریکن اور اسرائیلی ایجنٹس جب یہاں پہ چکر لگا کے گزر کر جاتے ہیں تو اس وقت کے بعد ان کے بیانات بدل جاتے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ مزید کیا ہوگا، لیکن صورتحال یہی ہے کہ یہ دونوں امریکہ بھی اور اسرائیل دونوں کا یہ مقصد ہے کہ یہ اسٹریٹ آف ہارموز کے اوپر کنٹرول حاصل کریں اور ایران کو کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ ہرا کر گرا کر آگے بڑھیں۔ تو ایران ان کو ایسا ہرگز نہیں کرنے دے گا۔ تو یہ ساری صورتحال ہے جس کی وجہ سے جو ہے بار بار حملے ہو رہے ہیں، اور پھر فیک سٹیٹ جو ہے اور امریکہ جو ہے وہ بہانے ڈھونڈ کر ایران کے اوپر حملے کر رہا ہے۔